حضور اتنی عظمتوں پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو بہت کچھ عطا کیا۔ سب سے بڑی دولت جو محبوب کو عطا کی وہ کیا تھی؟ اپنے رخ کرم سے سارے حجاب اور پردے اٹھا دیے اور اپنے دیدار کی دولت اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ یہ سب سے بڑی دولت جو حضور الاسلام کو معراج کی رات عطا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ اور اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، میں علمی بحث میں نہیں لے کر جانا چاہتا آپ کو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے کیا اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ فرمائیں گے رآہ حتی انقطع نفسہ، اتنی بار کہا ہاں دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا کہ آپ کی اپنی سانس اکھڑنے لگی۔ کہا حضور دیکھنے کے لیے ہی تو گئے تھے، رب نے جلوہ دکھانے کے لیے تو محبوب کو بلایا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضور سدرہ تک گئے اور پھر وہاں سے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھ کر واپس آ گئے۔ حضور والا اگر جبریل امین علیہ السلام کو ہی دیکھنا تھا تو جبریل تو پہلے ہی 26,000 مرتبہ میرے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر ہوئے تھے۔ اتنی بلندیوں پر بلا کے کیا صرف جبریل دکھانا مقصود تھا؟ بلکہ جبریل کو بتانا مقصود تھا جبریل تیری حد یہاں سے مصطفیٰ کی پرواز یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جبریل کو بھی تو یہ بتانا تھا کہ تو جو ہے جن کی چوکھٹ پر جاتا ہے وہاں تیری حد ہے اور ان کا آغاز سفر وہاں سے ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمتیں، اللہ نے سب سے بڑی دولت محبوب کو جو عطا کی وہ اپنا دیدار عطا کیا۔ جب نگاہ مصطفیٰ نے جلوہ ربوبیت دیکھا، اللہ اکبر، وہ کیسا منظر تھا کہ منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی خوبصورت آنکھیں ہیں، نہ بھٹکتی ہیں نہ حد سے تجاوز کرتی ہیں نہ جھپکتی ہیں۔ یہ خوبصورت منظر رب تعالیٰ کے حضور رب نے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور اس کے اوپر بہت کچھ کا، اتنی بلندیوں پر بلایا۔ تو یہاں پر آپ اسلوب دیکھیں معراج کی خلوتوں کا، اتنی بلندیوں پر بلا کر تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو بات محبوب علیہ السلام سے کی ہوگی۔ تو قرآن مجید کی وہ آیات میں سے صرف ایک آیت اور میں بات آگے بڑھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو اتنی بلندیوں پر بلایا، اپنا دیدار اپنا جلوہ دکھایا اور پھر کیا کہا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے عبد خاص کی طرف وحی کی۔ اب یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے ساتواں آسمان، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے رف کی انتہائے پرواز، اور پھر کعبہ قوسین کے جلوے، اور پھر آگے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے عبد خاص کی طرف کوئی وحی کی۔ اب انسان کے کان قرآن کی آیات کے ساتھ لگ جاتے ہیں کہ اتنی بلندیوں پر بلا کر کوئی خاص بات کی ہوگی محبوب سے، تو انسان پوچھنا چاہتا ہے مالک وہ کون سی بات ہے؟ تو کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر اس نے اپنے عبد خاص کی طرف وحی کی۔ انسان کان لگاتا ہے تو آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ کہا ما اوحا، جو بھی وحی کی تمہیں اس سے کیا لگے؟ ما اوحا، جو بھی وحی کی۔ آج تمہارے لیے تو نہیں بلایا تھا کہ تمہیں بتاتے کہ آج بات کیا ہوئی ہے، تمہارے لیے تو پہلے بھی محبوب کے پاس 26,000 مرتبہ جبریل کو بھیجا تھا، آج تمہارے لیے نہیں، آج تو اپنے لیے بلایا تھا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے جو بھی وحی کی اپنے محبوب کے پاس۔ محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دے کر جب حضور علیہ السلام نے واپس تشریف لائے تو راستے میں آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نمازوں میں تخفیف ہوتی پھر 5 نمازیں رہ گئی۔ یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملیں گے، حضور واپس آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی، پھر واپس آئیں گے، آخر نمازیں 5 رہ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہلے محبوب کو 5 نمازیں عطا کر دیتا، جتنی رکھنی تھی باقی وہی عطا کی جاتی، 50 دے کر پھر 5 کی تخفیف کیوں کی گئی؟ علماء فرماتے ہیں اگر ڈائریکٹ 5 دے دی جاتی لوگوں کو مصطفیٰ کی عظمت کیسے سمجھ میں آتی؟ کہا یہی تو بتانا تھا، یہ محبوب جتنی بار بھی آئے تو محبوب کو خالی نہیں بھیجا جائے گا۔ حضور علیہ السلام امت کے لیے بخشش و مغفرت کا پیغام لے کر آئے، حضور امت کے نام 5 نمازوں کا تحفہ لے کر جلوہ فراز ہوئے۔